من يومنا إلى أن قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. الصلوات. بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، عنوان شہادت امیر المؤمنین کی مناسبت سے آج یہ شب دوم کی دوسری مجلس ہے۔ میں نے جس حدیث معصوم کو تلاوت فرما کر شرف حاصل کیا، وہ حدیث کریمہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جو کتب اہل سنت میں بھی رقم تراز ہے، صحائف ستہ میں بھی ملتی ہے، یعنی جو اہل تسنن حضرات کی معتبر 6 کتابیں ہیں ان میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے، اور متواتر روایات کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ راویان حدیث نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنی احادیث جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں سرکار معظم نے بیان کی، کسی صحابہ کی شان میں اتنی حدیثیں فضائل بیان نہیں ہوئی۔ پھر سرکار دو عالم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی کہ بقول مسلمانان جہان حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئیں، کسی صحابی کی شان میں ایک بھی ایسی آیت فضائل کی نازل نہیں ہوئی۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے تو بیان ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب آپ قرآن پڑھیں اور تحقیق کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں کتنی آیتیں ایسی نازل فرمائیں کہ جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ایک اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام اتنے ہی فضیلت والے تھے، اتنے ہی صاحب منزل و افکار فکر میں اعلیٰ تھے، مظاہر کبریا تھے، تو ان کا قرآن میں نام کیوں نہیں؟ تو میں پلٹ کے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جناب علی علیہ السلام کے نام کی تحقیق کر رہے ہیں قرآن مجید سے، تو ہمیں ان اصحاب کا بھی نام قرآن میں دکھائیں جن پر آپ ہمیشہ سے جان دیتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ کو ان کا بھی نام قرآن میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج بڑی محنت کی ہے میں نے اس تقریر کو آپ تمام مومنین کے قلوب تک پہنچانے کے لیے۔ ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ایک شخص میں پائی جاتی ہیں، ایک نام، ایک لقب، ایک کنیت۔
اور بتا دوں کہ اگر کوئی شاعر ہے تو اس کا تخلص بھی ہوا کرتا ہے، اگر کوئی شاعر ہے تو اس کا تخلص بھی ہوا کرتا ہے۔ اب دنیا والوں نے جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف علی کے نام سے جانا، صرف علی کے نام سے جانا۔ اب گھر والے بتائیں گے نا کہ علی کے کتنے نام ہیں، علی کے کتنے نام ہیں، یہ گھر والے بتائیں گے، یہ رکھنے والے بتائیں گے، سننے والے نہیں بتائیں گے، کیونکہ سننے والوں نے تو کبھی فاتح خیبر سنا، سننے والوں نے تو کبھی شیر خدا سنا، سننے والوں نے کبھی فاتح صفین سنا، سننے والوں نے کبھی فاتح بدر سنا، سننے والوں نے کبھی فاتح احد سنا۔ تو یہ تو القابات میں آ جائیں گے۔ یہ صفت جیسے جیسے پائی جاتی رہی، جس جنگ کو علی فتح کرتے رہے اس جنگ کا صحرا علی کے سر پر مڑھا جاتا رہا اور نام اسی طریقے سے آتے جاتے رہے۔ اب آپ ایک نام پر بحث نہ کریے، بلکہ آپ قرآن مجید اٹھائیے، پھر اہل بیت کے گھرانے سے پوچھیے کہ علی علیہ السلام کے نام کتنے ہیں۔ اگر اللہ اعلیٰ ہے تو علی کو علی بنایا، اگر فاطمہ ہے تو قرآن میں فاطر السماوات والارض بنایا، اگر محمد ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اصطفیٰ بنایا، اصطفیٰ کا ذکر کر کے مصطفیٰ نام رکھا، اگر خدا احسن ہے تو حسین بنایا، خدا کی صفت حسین ہیں تو اللہ نے حسین بنایا، حسن بنایا۔ تو اب جب آپ اہل بیت کے خانوادے میں تحقیق کریں گے تو فضائل ہی فضائل نظر آئیں گے، لیکن تعصب کے اینک کو اتار کے دیکھیے، ایک مرتبہ خلوص کی نیت کے ساتھ آئیے، بزم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹھیے، کیونکہ اب ہم کیا آپ کو بتائیں، آپ کو کیا سمجھائیں۔ بزم رسالت میں بیٹھنے والے پوری زندگی رسالت کی زبان کی وہ جنبشیں برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، گوشے کافرین تک تمام پیغامات پیغمبر پہنچتے رہے، لیکن جب بزم سے اٹھتے تھے تو دامن اپنا جھاڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ کیا بتا رہے تھے، جو آپ نے بیان کیا تھا سب یہیں پر چھوڑے جا رہے ہیں، ہم کچھ لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے اپنی پوری زندگی مکے والوں پر گزاری، لیکن آج بھی مکے والے دھکے کھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کے قریب جانا پڑے گا۔ ابھی جھولا چھاپ ڈاکٹر سے کہہ دیں آپریشن کروا لیجئے تو کوئی کروائے گا؟ کہیں گے نہیں، اسپیشلسٹ چاہیے ہمیں، MBBS ہو، تمام اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، لیکن مولوی کوئی ایسا نہ چاہیے جس کے پاس زیادہ ڈگری ہوں۔ اس وقت سب سے زیادہ ڈگری اگر کوئی ہے تو گرمی کے پاس ہیں۔ توجہ فرمائے معزز، یقیناً جب ہر چیز کے لیے اپنے جسمانی علاج کے لیے بہترین علاج تلاش کرتے ہیں، اور روحانی علاج کے لیے آپ کسے؟ آپ کی جو روحانی بیماری آ گئی ہے، جو آپ کی روح میں دمک آہستہ آہستہ سے لگ رہی ہے اور دمک آپ کی روح کو آہستہ آہستہ سے کھائے جا رہی ہے، اس کا علاج کس چیز سے کریں گے؟ اس کا علاج ان سے کروائیے کہ جو معالج زمانہ ہیں، جو زمانے کو شفا دیا کرتے ہیں۔ کیا بیان کیا گیا؟ ذکر اہل بیت جو شخص کرتا ہے اس کی بیماریاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اور فضائل کا گوشہ میں بیان کر دوں، مومنین، اگر کسی شخص کو بھولنے کی بیماری ہو جائے، کوئی چیز رکھتا ہے کہیں پر اور اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، ابھی رکھ کر آیا پھر بھول گیا کہ کہاں پر رکھا ہے اس نے، تو کہتے ہیں اس کا بہت انوکھا علاج ہے، کثرت کے ساتھ آپ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ جتنی زیادہ صلوات پڑھیں گے، یہاں تک کہ اگر بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز سے، تو آپ کے دل سے منافقیت ختم ہوتی ہے۔
جتنا زیادہ آپ صلوات پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا ذہن قوی ہو جائے گا۔ درود و سلام ہو ان سرکار معظم پر کہ جن کے خاندان کے اوپر اگر کوئی صلوات بھیجے، اگر کوئی درود بھیجے تو انسان کا نسیان ختم ہو جائے، اور لعنت ہو ان مسلمانوں پر جو رسول کے اوپر تہمت لگا رہے تھے کہ ہذیان ہو گیا ہے، یعنی ان کی ذات پہ درود بھیجے تو انسان کا نسیان ختم ہو جائے۔ جس ذات پر درود بھیجنے سے نسیان ختم ہوتا ہے، کیا یہ ذہن گوارا کرے گا کہ اسی ذہن کے اوپر جو ہے نسیان حاوی ہو جائے گا؟ یہ انسان کے قلب کے اندر جو کفر پروان چڑھ رہا ہے، یہ اسی کی شمع تجلی ہے جو انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیونکہ کبھی سمجھے ہی نہیں۔ سرکار کو سرکار سمجھیے، نبی کو نبی سمجھیے، ولی کو ولی سمجھیے، مناقب سمجھیے، درجات پہچانیے، اور اگر درجات آپ نہیں پہچانے، آپ نے منزلت پر غور و فکر نہیں کی، تو پھر ایک دن یہی کہیں گے رسول اللہ ہمارے بھائی ہیں۔ جیسے کہ ایک فرقہ ہے کہتا ہے کہ ان سے توسل کرنے سے کیا فائدہ، وہ تو بڑے بھائی ہیں۔ استغفر اللہ اعظم باللہ۔ درجات و منزلت ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ جو ہے اگرچہ آپ کو علم سیکھنا ہے، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو شہر علم کے اندر آنا پڑے گا۔ اب کوئی مفتی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، اگر اس نے در اہل بیت سے متمسک نہیں ہوا تو اسے جو زبردستی اس نے حاصل کر لیا وہ حاصل کر لیا، اللہ کی طرف سے نہیں ملا۔ کیونکہ ایک رزق وہ ہے جو اللہ تقسیم کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ایک رزق وہ ہے کہ جو 12 بجے سو کر جگتے ہیں اور پھر نکلے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ یار کچھ نہیں ملا تو چلو کسی کے وہاں سے کچھ کر ہی لیں۔ ایک رزق آپ کو تلاش کر رہا ہے اور ایک رزق کو آپ تلاش کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ وہ جو رزق آپ کو تلاش کر رہا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور جس رزق کو آپ تلاش کر رہے ہیں اللہ نے کسی اور کے لیے بھیجا ہے لیکن آپ چھیننا چاہتے ہیں۔ تو جو ہے درجات و منزلت کو پہچانے، اگرچہ آپ شہر علم سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باب علم کے قریب آنا پڑے گا۔ آپ کو حسد ہے، آپ کو جلن ہے، آپ کے دل میں نفاق ہے، اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، اپنے گزرے ائمہ اور اپنے زمانے کے گزرے علماء کی ہسٹری اٹھائیے اور آپ دیکھیے ان کی زندگی کے، انہوں نے اپنی زندگی ہمارے معصوم اماموں کی خدمت میں گزاری ہے اور علم حاصل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ باقاعدہ اپنی پوری زندگی علم حاصل کرتے رہے، اور دیگر ائمہ بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتے رہے، کیونکہ جن کے ذہن میں بیداری تھی، جو سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے کہ علم سب یہیں پر ہے، ساری دنیا کا علم اور ساری دنیا کے علم و دولت ان کے در پر ہے، وہ ہو چاہے جس مذہب کا، اس نے ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے کہا درجات کو اگر نہیں پہچانا، یہ فرش ادا ہے، اور فرش ادا بچھوائی جائے خادم و نوکر کے ذریعے سے، مجلس آپ کے گھر کی ہے، تو آپ نے جو ہے فضائل اہل بیت کو نہیں سنا، آپ نے حدیث معصومین کو نہیں سنا۔ یہ آپ کا عزا خانہ ہے، آپ کے مولا ہیں، آپ اس کی فرش بچھائیں، کیونکہ یہاں پر جب شہنشاہ بادشاہ آقا ہیں تو آقا بننے کی کوشش نہ کریں، یہاں پر غلام بن کر آئیے۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جنگ صفین کا سورج نمودار ہوا، جنگ چلتی رہی اپنے پیمانے پر، تلواروں میں جو زنگ لگی تھی وہ زنگ آلودہ تلواروں سے زنگ ختم ہو گئی۔ ایک شب آئی جس کا نام تھا لیلۃ الحریر۔ لیلۃ الحریر میں جو جنگ ہوئی، جو تلوار چلی، اس کے بعد جناب مالک اشتر نے کشتوں کو شمار کرنا شروع کیا کہ گنتے ہیں کہ ہم نے کتنوں کو قتل کیا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 سے لے کر 69۔
پھر کہنے لگے کہ بھائی صحابی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہوں نے کہا کہ آج ہم نے تو 69 لوگوں کو قتل کیا، یعنی 69 منافقین کو، حاسدین کو، غاصبین کو قتل کیا، ذرا مولا امیر کی تلوار سے قتل ہوئے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے قتل ہوئے۔ تو جب شمار کیا بہت، ایک مرتبہ گنا تو 70 نکلے، دوسری مرتبہ گنا پھر 70 نکلے، تیسری مرتبہ گنا پھر 70 نکلے۔ اب مالک اشتر حیرت زدہ، 70 69 70 69 70 69، مسکرا کر کہنے لگے مولا معذرت کے ساتھ۔ تو مولا نے جو ہے مالک اشتر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس۔ کہنے لگے ہاں کہو۔ کہا مولا معاف کریے گا، یہ گستاخی ہوئی، ہم نہیں کہیں گے، ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ مالک اشتر خاموش۔ مولا فرماتے تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ ایک کم رہ گیا ورنہ علی کے برابر ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ مالک اشتر گھٹنوں کے بل گر گئے، مولا معاف کریے گا، بس تصور کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ توبہ کرو اور آؤ پھر سے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ مالک اشتر تم نے 69 کو قتل کیا ہے، علی نے 70 کو قتل کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے کشتوں کا وزن کرو پھر میرے کشتوں کا وزن کرو۔ تمہارے کشتوں میں کسی کا ہاتھ کٹا ہے پھر جسم جدا ہوا ہے، علی نے جن کو قتل کیا یا 20 سے کٹے ہیں یا یوں کٹے ہیں، وزن میں ایک ماشے کا بھی فرق نہیں ہے، ایک ملی گرام کا بھی فرق نہیں ہے، جاؤ وزن کرو۔ اور تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ میں نے 70 کو قتل کیا اور مالک اشتر تم نے 69 کو قتل کیا، بس ایک فرق ہے، وہ ایک فرق نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری تلوار نکلی نیام سے، آئی منافق کے قریب، جا کر پہنچی پیشانی پر، تلوار نے شجرہ پڑھا، شجرہ پڑھ کے ایک جملہ کہا، مولا 100 نسلوں کے بعد اس کے گھر میں ایک مومن پیدا ہونے والا ہے۔ علی نے کہا تو پلٹ جا، تلوار پلٹ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ علی کی تلوار شجرے پڑھ پڑھ کے چلتی تھی۔ مالک اشتر تم نے جن کو قتل کیا وہ تمہاری ذمہ داری، میں نے جن کو قتل کیا روز قیامت میں میری ذمہ داری، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں پالنے والے جن کو قتل کیا ان کی نسلوں میں ایک بھی مومن پیدا ہونے والا نہیں تھا۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا معاف کریے گا، تصور کیا تھا۔ مولا امیر فرماتے ہیں درجات کو پہچان کے بات کیا کرو مالک اشتر، غلام ہو غلامی میں رہو، آقا بننے کی کوشش مت کرنا۔ ہم سے تقابل ہمارے صحابہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوچیں آپ، میں نے جو وزن کی بات کہی نا، وزن کہ ایک ماشے کا بھی وزن 2 جسم کے ٹکڑوں میں نہ ادھر ہوتا نہ ادھر۔ اب اگر میں یہ سب مولانا یہی اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کا ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ کو پیش کر دوں تو شاید آپ کے لیے جو ہے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اب مثال سنیے، نجف اشرف روضہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ روضے پر ایک مرتبہ جنگ صفین سے تعلق رکھنے والا ایک منافق شخص آ کر مولا کی زری کے قریب پہنچا، اور زری کے قریب پہنچ کر اس نے کہا یا علی، آج آپ ہوتے تو آپ کو میری تلوار بتاتی کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ آج دنیا سے آپ چلے گئے، آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ میں کتنا شجاع، کتنا بہادر ہوں، اور میری تلوار کا آپ مقابلہ نہ کر سکتے۔ میری تلوار اتنی عرب میں مشہور ہے،
اور آپ کو معلوم ہے جنگ صفین میں جس کو آپ نے قتل کیا تھا فلاں ابن فلاں ابن فلاں، میں وہ ہوں۔ آج آپ ہوتے تو عرب والے مجھ پر فخر کرتے، میں اتنا طاقتور، میں اتنا تلوار باز ہوں، تلوار چلانے میں ایکسپرٹ ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ابھی یہ زری سے قریب آ کر یہی الفاظ کہتا چلا جا رہا تھا، اور 3 مرتبہ اس نے کہا نکلیے اپنی زری سے، آئیے ہم سے جنگ کریے، نکلیے اپنی زری سے، آئیے ہم سے جنگ کریے، چلے گئے دنیا سے، آئیے ہم سے جنگ کریے۔ تیسری مرتبہ جیسے اس نے کہا، زری سے 2 انگلیاں برآمد ہوئیں۔ توجہ فرمائیے گا، زری امیر المؤمنین سے 2 انگلیاں برآمد ہوئیں۔ وہ 2 انگلیاں برآمد ہو کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، اور اس کا جسم کا جو 2 پارٹس تھے وہ دونوں تقسیم ہو کر پھٹ کر زمین پر گر گئے۔ اب جو اس روضے کا خادم تھا وہ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص مرا پڑا ہے جس کی حکومت اس زمانے میں رہی ہو۔ یہ خبر اس زمانے میں بادشاہ کو پہنچی، اور اس نے کہا کہ تو نے ایک زائر کو قتل کر دیا، اس کی مال و متاع، اس کی دولت چھیننے کے لیے تو نے ایک زائر کو قتل کر دیا، حالانکہ تجھے زائرین کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے قطعاً کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ کہا تجھے سزا دی جائے گی۔ اسے زندان میں ڈال دیا گیا، زندان میں ڈالا گیا۔ وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، گریا کر رہا ہے، آہو بکا کر کر کے بار بار ایک آواز دے رہا ہے کہ مولا کیا اچھا صلہ ملا ہے، میری نسلیں گزر گئیں آپ کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ صلہ بھی ہمارے مقدر میں لکھا جائے گا، جو کیا نہیں اس کا صلہ ہمیں ملا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے دیکھا کہ مولا امیر المومنین اس کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر مولا نے فرمایا تم پریشان کیوں ہو؟ مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور ٹل بھی جاتی ہیں، تم پریشان نہ ہو، جب تمہارے مولا ہیں تو تم پریشان نہ ہو۔ مولا پریشان کیوں نہ ہو، رات گھٹے گی، رات کا آدھا حصہ بھی گھٹ چکا ہے، خواب میں باتیں کر رہا، رات کا آدھا حصہ بھی گھٹ چکا ہے، صبح نمودار ہوگی، بادشاہ وقت جو ہے پھانسی دلوا دے گا، پھر بچے گا ہمارے پاس کیا؟ جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس میں کوئی جان نہیں ہے۔ مولا اب کیا بچا؟ اب قید خانے میں آ ہی گئے، بس سزا بولی جانے والی ہے، سزا بول دی گئی بس۔ کا ایک کام کر، صبح جب قیدی لینے کے لیے آئیں تو بادشاہ کے پاس تو لے کر جائیں گے، تجھے قاضی بلائے جائیں گے، قضاوت ہوگی، فیصلہ ہوگا۔ کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہوگا۔ کہا ان سے کہنا کہ وزن کر کے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا مومنین۔ کہا دونوں جسم کے حصوں کو وزن کر کے دیکھ لیں۔ اب جب صبح ہوئی تو قید خانے سے آزاد کر کے لے جایا گیا اس خدام کو، اور قضاوت کا دربار لگا ہوا ہے، قاضی بلایا گیا۔ قاضی شرح نے کہا کہ تمہاری کوئی آخری حاجت؟ کہا ہاں۔ کیا حاجت ہے؟ کہا کہ جو جسم کے ٹکڑے ہیں ان دونوں کو وزن کیا جائے۔ کہا بھائی مرڈر و قتل سے وزن سے کیا لینا دینا؟ کہا نہیں، وزن کریے۔ وزن کیا گیا، دونوں جسم کے ٹکڑے برابر کے نکلے۔ اب یہ خادم کہتا ہے میری نسلوں میں کسی نے کبھی تلوار ہی نہیں چلائی، مجھ جیسا نااہل اتنی صفائی سے قتل کرے گا کہ ایک پلے میں دوسرے کا گوشت فالتو نہ ہو اور دوسرے حصے میں دوسرے جسم کے ٹکڑے کا گوشت فالتو نہ ہو۔ اتنی باریکی سے تو تاریخ اسلام میں بس ایک ہی شجاع کی تلوار چلی جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یعنی اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، اس کو خود امیر المؤمنین نے قتل کیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ معزز ہم کیا قتل کریں گے؟ درباریوں سے کہتا ہے کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، اگر ہم قتل کرتے تو اس کا طریقہ اور ہوتا، لیکن قتل کرنے والی کوئی عظیم ہستی ہے، تو خدام کو آزاد کر دیا گیا۔ قاضی نے کہا یہ حقیقت ہے، اس کی نسلوں میں تو کسی نے تلوار چلائی ہی نہیں، اور پھر تلوار چلاتا تو ایک حصہ تو کہیں سے بڑھنا چاہیے تھا، ایک ماشے کا ہی فرق آ جاتا، ایک ملی گرام کا فرق آ جاتا،
لیکن ذرہ برابر فرق نہیں آیا. یعنی تلوار جس کی چلی ہے اس کے اوپر، وہ تلوار چلانے میں اتنا ماہر تھا کہ جو شجروں کو پڑھ لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. یعنی زمانہ فضائل اہل بیت سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا ہے. کوئی شخص کہے ہم سب کچھ کر لیں گے علی کو نہیں مانیں گے، ساری عبادتیں کر لیں گے علی کو نہیں مانیں گے، ساری زحمتیں زندگی اٹھا لیں گے لیکن علی کو نہیں مانیں گے، تو پھر تم مانو گے کسے؟ اللہ کو. اللہ کو مانو گے؟ اللہ کہتا ہے جس نے علی کو نہیں مانا، جس نے حسن کو نہیں مانا، جس نے حسین کو نہیں مانا، جس نے نبی کو نہیں مانا، ہم اسے نہیں مانتے. بھائی تم ہو کون؟ ہم تمہیں کیا جانے، تم کہاں سے آئے ہو، کس کی امت میں ہو؟ روز قیامت امتیوں کا اور امت کا اتنا بڑا زمرہ ہوگا، اتنا بڑا گروہ ہوگا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو آئے سب کی امت ہوگی نا. تو جب سب کی امت ہوگی تو پہچانا کیسے جائے گا کس کی امت میں ہو؟ بھائی وہاں تو محشر کا میدان لگا ہوا، یہ زکریا کھڑے، یہ یحییٰ کھڑے، یہ یوسف کھڑے، یہ ابراہیم کھڑے، یہ یعقوب کھڑے، یہ نوح کھڑے، سب نبی کھڑے ہیں اپنے اپنے امتیوں کو لے کر. تو اب تمہیں کیسے پکارا جائے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں. نبی کہتے ہیں جس نے علی کو چھوڑا اس نے نبی کو چھوڑا. جب تم نے علی کو چھوڑ دیا تو تم ہمارے امتی ہی نہیں ہو. میں نے کب کہا کہ علی کو چھوڑ کے میرے امتی بن جاؤ گے؟ بلکہ میں نے ہمیشہ یہی کہا جو مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے آقا مانتا ہے، وہ علی کو بھی مولا آقا تسلیم کرے. اگر جس نے علی کو نہیں مانا اس نے نبی کو نہیں مانا. پھر فرمایا کہ عورتیں یہ کس کی نگہداری میں ہیں، کس کی ذمہ داری میں ہے؟ کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اب آ گئی. اب تو فیس بک پر اور یوٹیوب پر خاتون بھی چلنے لگی ہیں نا. تو ذاکرہ ہے، خطیبہ ہے، علی جو ہے عقیلہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، وہ ذمہ داری انجام دے رہی ہیں اور مسئلے مسائل بیان کر رہی ہیں. مسئلے ازدواجی جو ہے شوہر و بیوی دونوں کے طریقے تمام مسائل بیان کر رہے ہیں. تو ان سے یہ تو پوچھا جائے کہ یہ اسپیچ آپ نے جو سیکھی ہے اور جو آپ اسپیچ دے رہی ہیں حاصل کہاں سے کی؟ تو فرمائیں گے کہ فلاں نبی، ہمارے نبی جو تھے ان کی فلاں بیوی سے. نبی نے فرمایا نہیں کہ عبرت کے لیے بیویاں ہیں، عبرت کے لیے بیویاں ہیں، آخرت کے لیے عطرت ہے. عطرت کو ٹارگٹ بنا کر نبی نے فرمایا کہ اگرچہ مسئلے مسائل جاننا چاہتے ہو تو فاطمہ سے تعلق رکھو، کیونکہ نبوت کا جز ہے فاطمہ. اور اگر ازواج پیغمبر نبوت کا جز ہوتی تو میدان مباہلہ میں صرف فاطمہ کو نہ لے جاتے بلکہ جتنی بیویاں تھیں سب کو لے جاتے. میدان مباہلہ میں نبی نے جناب سیدہ کو لے جا کر بتا دیا کہ اگر نبوت میں کوئی کارساز شخصیت ہے تو وہ فاطمہ کی ہے، اور فاطمہ خواتین کی سردار ہیں. اب خواتین کو چاہیے کہ وہ متمسک رہیں جناب سیدہ سے. مومنین، اب محشر کے میدان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ساری ڈیمانڈیں آپ کو پوری کی جائیں. پوری زندگی آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہتا ہے ہم اہل بیت کے بغیر نہیں راضی ہوں گے، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا زمین پہ کیا کیا بنایا جائے گا، کیا کیا سجایا جائے گا، کہاں کعبہ رکھا جائے، کہاں مدینہ بنایا جائے، کہاں پہ کربلا بنائی جائے. ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا. جب یہ پہنچے تبھی تو سب بنا. اگر یہ نہ گئے ہوتے تو کہاں سے بنتا؟ انہوں نے سب ساری چیزیں بتائیں کہ خدا یہاں پہ کعبہ بنا، یہاں پر مدینہ بنا، یہاں پہ کربلا بنا، یہاں پر بیت المقدس بنا. یعنی یہ ساری چیزیں اہل بیت کے ذمہ. تو معزز آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے بغیر دامن اہل بیت کے پھر کسی غیر کا دامن پکڑنے سے کوئی استفادہ نہیں ہوگا. روز محشر بھی پریشان اور دنیا میں بھی پریشان. وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ باب علم سے وابستگی نہیں رکھیں گے تب تک آپ شہر علم سے تعلق نہیں پیدا کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی کی جو حکومت تھی اس حکومت کی قسم جارج بن جردق کھاتا ہے.
کہتا ہے روئے زمین کے اوپر جناب آدم سے لے کر روز قیامت تک یا ابھی تک جب تک میں نے زندگی گزاری ہے، کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا حاکم نہیں گزرا ہے جس کی حکومت اتنے عدالت پر مبنی ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ حضرت علی سے بہترین حکومت کسی کی نہیں، یعنی سب سے بہترین حاکم جناب علی علیہ السلام۔ پوری دنیا کا آپ مناظرہ کر لیں اور آپ پوری دنیا میں تحقیق کریے، تجسس کریے، اور آپ دیکھیے جب کوئی حاکم بنتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ تھوڑی دولت مل جاتی ہے تو کہتا ہے کہ کچھ اپنا انتظام کر لیا جائے، کیا معلوم آئندہ میں اب یہ حکومت آئے ہمارے پاس نہ آئے۔ یہ ایک حکومت کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن کوئی ایسا حاکم دیکھا ہے کہ جو روٹی اپنی بیوی سے، یعنی جو خرید کے لائے، گندم خرید کے لائے، وہ بھی بیت المال کی دولت سے نہیں، یہودیوں کے باغات میں مزدوری کر کے جو پیسہ کمائے اس پیسوں سے گندم یا جو خرید کے لے کر آئے۔ یہاں تو بیویاں گھر کی جو ہے نا، وہ اگر 2 مہمان آ جائیں، ہر روز 2 مہمان آ جائیں 30 دن تک، تو کہیں گے ہم ہر روز پکا کر نہیں دے پائیں گے، صرف 2 مہمانوں کو ہر روز پکا کر نہیں دے پائیں گے، اور مائکے کی فوراً یاد آ جائے گی، ہم مائکے جا رہے ہیں، اماں کی طبیعت خراب ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ لیکن اس شہزادی سے پوچھئے آپ، جب تک جناب علی مرتضیٰ کی حکومت رہی، جناب سیدہ چکیا چلا چلا کر گندم اور جو کو پیس پیس کر، روٹی پکا پکا کر جناب علی کو دیتی تھیں، اور جناب علی ان روٹیوں کو بورے میں رکھ کر غریب، مسکین، پریشان حال لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ حاکموں کا کیا نقصان ہوگا، جن کی حکومتیں ہیں ان کا کیا نقصان ہوگا، جن کے پاس مال و دولت بھری ہوئی ہے ان کا کیا نقصان ہوگا، وہ چاہے اس زمانے میں ہو چاہے گزرے زمانے میں ہو۔ آج فلسطین والے جب دانہ گر جاتا ہے تو اسے اٹھا کر اس کے ساتھ، اس دانے کے ساتھ نہ جانے کتنے ذرات مٹی کو کھا جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی، آپ کو تو پکا ہوا ملتا ہے۔ قدر و قیمت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ایک دانہ نہ ہو۔ جناب علی کی شہادت سے عمراء پہ نہیں، غربا جو تھے، فقراء جو تھے، سب سے زیادہ مصیبتیں تو ان پر نازل ہوئیں، سب سے زیادہ قیامت خیز منظر تو ان کے اوپر نازل ہوا۔ جارج کہتا ہے کہ جو ہے میں نے نہیں دیکھا ایسا حاکم کہ جس نے اپنی زندگی میں اتنی عدالت کے ساتھ حکومت کی ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ پڑھ کے 2 چیزیں حاصل کی، ایک تو یہ کہ جہان میں، دنیا میں اس شخص سے زیادہ کوئی صابر نہیں، اور کہتا ہے کہ اگزامپل کے طور پر میں بتا دوں، شجاعت کرنے پہ آئے تو باب خیبر کو ناخون کی انگلی سے، یعنی انگلی کے ناخون سے، اگے ہوئے ناخون سے اٹھا کر پھینک دے، اور صبر کرنے پہ آئے تو قاتل کے سینے سے اتر آئے۔ پھر فرماتا ہے، جارج کہتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر 2 چیزیں سمجھ آئیں، ایک تو میں نے جو بتائی، دوسری چیز کہتا ہے کہ یہ دنیا جب بن رہی تھی، یہ دنیا جب بن رہی تھی، یا پھر علی نے ہی دنیا بنائی ہے، یا یہ دنیا علی کے مشورے سے بنائی گئی ہے، کیونکہ آسمان کا راستہ پوچھنا ہے تو علی نے بتایا، آسمان کا فاصلہ کتنا ہے علی نے بتایا، معراج ہوتی ہے نبی کو تاخیر ہوتی ہے علی پہلے پہنچتے ہیں، یعنی ساری چیزیں، زمین و آسمان کے فاصلے، ارضی و سماوی فاصلات کو جس نے طے کیا یا جس نے بتایا وہ علی کی ذات۔ ناد علی خیبر میں پڑھی جاتی ہے، ختم بعد میں ہوتی ہے، مدینے سے علی پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اس میں اعظم علی پڑھتے نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ اب جورج بن جردق دیکھیں، عیسائی ہے، کرسچن ہے،
دیکھیں آپ کیا کہتا ہے، فرماتا ہے کہ علی اسم اعظم پڑھتے نہیں ہیں بلکہ علی کی ذات ہی اسم اعظم ہے۔ جس گلے میں ناد علی کا ورد ڈال دیا جائے نا، نہ بھوت پکڑے گا نہ شیطان قریب آئے گا، کیونکہ شیطان کو سارے واقعات یاد ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص یہودی آ کر مدینے میں پہنچا۔ میں اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ متمسک ہیں اگرچہ در اہل بیت سے اور سیکھنا چاہتے ہیں مدینۃ العلم سے، تو دامن اہل بیت کو چھوڑ کے آپ کو دنیا میں نظر کچھ نہیں آئے گا۔ پھر دنیا والوں کی جو حکومتیں نظر آئیں گی اس میں آپ غلام نظر آئیں گے، اور جب غلام ہی بننا ہے تو دنیا والوں کی کیوں بنے، ان کے کیوں نہ بنے کہ جن کی غلامی میں پوری کائنات ہے۔ مومنین، یہودی شخص آ کر مکے میں پہنچا، کعبے کے قریب بیٹھ گیا اور بیٹھ کے ایک جملہ کہتا او عرب والو آ جاؤ، میں تمہیں ایک انوکھی بات بتاؤں۔ سارے مکے کے عمراء، غربا، فقراء سب جمع ہو گئے اور آ کر وہ کہنے لگا، بیان کرتا، آج میرے ساتھ ایک واقعہ درپیش آیا۔ میں مکے کی فلاں چوٹی کے قریب تھا، میں نے دیکھا، توجہ فرمائیے گا، یہ واقعہ اسی شہادت سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک باز کے طریقے کا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے قے کی، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر قے کی، موویٹ کی، الٹی کی، اور جب الٹی اس نے کر دی تو میں نے دیکھا کہ انسان کے جسم کا ایک تہائی حصہ نکلا۔ پھر وہ اڑتا ہوا گیا، کچھ دیر کے بعد آیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے پھر سے قے کی، پھر انسان کے جسم کا ایک تہائی حصہ نکلا، یہاں تک کہ وہ 4 مرتبہ گیا اور چاروں مرتبہ اڑ کے پلٹ کے آیا، اسی پتھر پہ بیٹھا اور اس نے قے کی۔ 4 مرتبہ میں جب اس نے قے کی تو ایک جسم بن کر تیار ہو گیا، اور میں یہ سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں جاؤں اس کے قریب جس کی شکل بن گئی ہے تو میں دیکھ سکوں اور اس سے کچھ بات کر سکوں، کیونکہ اس کا جسم بنتا گیا اور وہ پھر اس کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اس سے میں بات کروں، اس سے پوچھوں کہ تو کون ہے جو تجھے اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ پرندہ اس کے سارے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا، پھر اڑ گیا۔ میں کفے افسوس ملتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا اور میری تمنا پھر سے جاگی کہ اب کی بار جیسے یہ قے کرے گا میں فوراً اس کے پاس پہنچوں گا۔ اس نے پھر سے اسی طریقے سے قے کرنا شروع کی، پھر ایک جسم بن کے تیار ہو گیا۔ میں جب قریب پہنچا تو میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ تو کون ہے جو تجھے اتنا شدت آمیز عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عبد الرحمن ابن ملجم نامرادی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا تجھے اتنا بڑا عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ بھائی تو نے کیا کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ کہ دنیا کا سب سے عظیم گناہ، سب سے گھنونا گناہ، جس کی سب سے بڑی سزا ہے، جس وقت سے مجھے موت آئی ہے اس کے بعد سے مسلسل آج تک یہ عذاب مجھے مل رہا ہے، اور روز قیامت تک اسی طریقے سے ہر روز عذاب ملتا رہے گا۔ ایک دن میں 70 مرتبہ یہ پرندہ مجھے زندہ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ آپ سوچیں کتنے دن ہو گئے ہیں شہادت امیر المومنین کو، ابھی قیامت میں کتنا وقت ہے؟ کہا بھائی تو نے کس گناہ کے چلتے ہوئے اس سزا کو پایا؟ اس نے بتایا کہ میں نے حضرت علی کے سر پر ضرب لگائی تھی زہر آلود، میں نے علی کو
قتل کیا۔ وہ کہتا لعنت ہو تجھ پر، تو نے علی کو قتل کیا، جب تو جانتا تھا کہ اتنا معتبر اور مستند ذات و شخصیت ہے تو اسے کیوں قتل کیا؟ اب وہ پلٹ کے آیا، مکے آ کر پہنچا، کعبے کے قریب بیٹھا اور بیٹھ کے پورا واقعہ سنایا، اور اس نے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ علی ہے کون؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ علی کون ہے، کیا ان کی نسل میں سے کوئی ہے ابھی؟ تو ایک شخص نے آواز دی، ہاں ان کی نسل میں ایک بیٹا ہے جس کا نام جعفر صادق ہے، وہ ابھی زندہ ہیں، کہا کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہا جی۔ امام کے پاس اسے لے جایا گیا، اس نے پورا واقعہ پیش کیا۔ مولا نے فرمایا کہ ہاں اسے عذاب ہو رہا ہے، مستقل عذاب ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ عذاب اس کا مقدر بن چکا ہے، کیونکہ سب سے کائنات کے افضل امام کو اس نے قتل کیا ہے، سب سے کائنات کے بڑے امام جو ہے مومن کو قتل کیا ہے، یعنی امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یہ سزا اس سے ملتوی نہیں ہوگی، اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ علی ہیں کون؟ کہا میرے جد اعلیٰ ہیں، جو کائنات کے سب سے بڑے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، شہر خدا ہیں، ولی خدا ہیں، ولی رسول ہیں، تمام ائمہ کے اجداد ہیں، یعنی سردار انبیاء، سردار اولیاء، اوصیاء، تمام کے تمام جن و انس کے امام ہیں، ذرے ذرے کے امام ہیں، شجر کے امام ہیں، حجر کے امام ہیں، زمین پہ جتنی شے پیدا ہوئی ہر چیز کے امام ہیں، سورج کے امام ہیں، چاند کے امام ہیں، ہر ایک مخلوق کے امام ہیں۔ تو جیسے یہ مولا نے فرمایا، اب یہ آنے والا عیسائی کہتا ہے کہ مولا ہمیں اپنے دین کا پتہ دیں، ہمیں اپنے دین کے بارے میں فرمائیں، ہم ایسے امام پر اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ مولا نے کلمہ شہادت جو ہے پڑھوائی، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا اور فرمایا کہ میں اتنے دن سے اپنی زندگی گمراہی میں گزار رہا تھا، حالانکہ زمین پر اتنے معتبر و مستند امام بھی گزرے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہ میں ان کا چھٹا امام ہوں ان کی نسل سے۔ یہ فرمانے کے بعد اس نے امام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک فقرہ کہا، اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ فقرہ اس نے بلند کیا۔ معززین، یقیناً یہ اگر رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو یہ محرم کی طرح غم بن جاتا۔ یہ غم ایک عظیم غم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے عید کے چاند میں، تو اس گھر میں عید نہیں منائی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ساری مصیبتیں دے لیکن ماں باپ کو کبھی دنیا سے نہ اٹھائے۔ شہزادی زینب بس ایک فقرہ کہہ کے روتی تھی، کہتی تھی بابا اماں کے بعد آپ ہی تو سہارا تھے، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اب آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 21 رمضان کی شب قیامت بھری تھی۔ زینب کو علی نے بلایا، بلانے کے بعد وصیتیں شروع کی۔ زینب آپ کو معلوم ہے شہزادی زینب جناب علی علیہ السلام سے ملنے کے لیے اکیلے نہیں جاتی تھیں، بلکہ جو ہے روایات میں ہے کہ مولا حسن یا مولا حسین کو لے کر جاتی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا سب لوگ مل لیے، بابا سے میں بھی ملنا چاہتی ہوں۔ قیامت کا منظر ہے، شہزادی سے
مولا علی نے فرمایا کہ زینب تم آؤ، باقی کوئی نہ آئے۔ امام حسین کی طرف زینب نے دیکھ کر کہا بھیا میں تو تیرے ساتھ کربلا چلوں گی، تو ساتھ چل، قیامت کا منظر ہے، زینب اکیلی آ جاؤ۔ زینب جب آئیں قیامت برپا ہو گئی۔ زینب کو علی نے کہا کہ آؤ میرے سرہانے بیٹھ جا میری بیٹی، میری لخت جگر۔ بابا آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں؟ بیٹی اب دنیا کی غذا سے علی کا پیٹ بھر چکا ہے، اب دنیا سے علی آج کی شب رخصت ہونے والا ہے۔ یہ فقرہ کہنا تھا کہ زینب نے کہا بابا ایسی باتیں نہ کر کہ جس سے جو ہے زینب کی جان نکل جائے۔ ابھی زینب رونے لگی، گریہ کرنے لگی، بابا زخم بڑا کاری ہے، بابا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ علی نے زینب سے کہا کہ موت مقدر ہے، موت کا پیچھا کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ زینب ایک کام کرو، ذرا قرآن لے کر آؤ۔ قرآن کو لایا شہزادی زینب نے، کہا بیٹی قرآن پڑھو۔ قرآن کی تلاوت کی شہزادی زینب نے۔ اب سنیں آپ جو ہے قیامت کا منظر ہے۔ جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت شہزادی زینب نے شروع کی، تلاوت سن کے جناب علی علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگی بیٹی بس مجھے اب یقین ہو گیا کہ دربار یزید میں تم میرے لہجے میں خطبہ دے دے گی۔ اللہ اکبر۔ علی قرآن زینب کا کیوں سن رہے تھے؟ بس لہجہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہاں بیٹی تم میرے لہجے میں ہی تلاوت کر رہی ہے۔ وصیتیں ہوئیں، تمام باتیں ہوئیں، ایک کے بعد تمام گھر کے افراد نے ملاقات کی، گریہ کیا۔ ہاں آ گئی صبح نمودار ہوئی، اسی شب میں علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کائنات کا امام دنیا سے چلا گیا، غم کا منظر ہے، غم کا عالم ہے۔ اس برس شہزادی زینب و کلثوم اور دیگر ائمہ اہل بیت نے عید نہیں منائی۔ بس یہی فقرہ کہتے تھے بابا عید تو تب منائی جاتی ہے کہ جب گھر میں خوشی ہو، لیکن ہائے رے غربت حسن و حسین، اب کیا کریں وہ لباس کہ جب لباس کو لانے والا نہیں ہے، اب کیا کریں وہ لباس کہ جو لباس کو پہنانے والا نہیں ہے۔ اے بابا ساری خوشیاں دنیا سے رخصت ہو گئیں، اب تو زندگی دو بھر ہو گئی ہے۔ اے بابا آپ کے جانے کے بعد ہم سب یتیم ہو گئے، اب کوئی اپنا نہیں ہے بابا، اب موت ہی ہے جو سہارا بنے گی۔ ہاں صبح نمودار ہوئی، روایت کہتی ہے غسل و میت و تدفین و تکفین ہو گئی، یعنی روایات کہتے کہ غسل دیا گیا جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو، اور جب غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو کفن پہناتے ہوئے زینب بار بار کہہ رہی تھی بابا میں کیسے آپ کو چھوڑوں، اے بابا میں کیسے آپ کو رخصت کروں، اے بابا والدہ چلی گئیں آپ بھی چلے جائیں گے۔ ہاں کفن پہنا دیا گیا، وصیت یہ تھی کہ اے حسن و حسین میرے پائتیانے سے جو ہے تم دونوں لوگ پکڑنا، جنازے کو پیچھے سے فرشتے آئیں گے جنازے کو تھامنے کے لیے۔ ہاں اسی طریقے سے جنازہ اٹھایا گیا۔ وصیت یہ تھی کہ نجف کے مقام پر وہاں پر ایک پتھر ہے اسے ہٹانا، اس پتھر کے نیچے ایک قبر کھدی ہوئی ہے، اسی قبر میں مجھے سلا دینا، اسی قبر میں مجھے دفن کر دینا۔ جنازہ لے جایا گیا، ہاں جنازے کو لے جا کر قبر میں اتارا گیا۔ کوئی عباس سے پوچھے کہ اپنے بابا کو کیسے دفن کیا، کوئی حسن سے پوچھے کہ اپنے بابا کو کیسے دفن کیا، کوئی حسین سے پوچھے کہ اپنے بابا کو کیسے دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے قیامت کا منظر کہ جیسے ہی علی کو دفن کر کے کچھ دور ابھی حسن و حسین بڑھنے پائے تھے کہ ایک گوشے سے، ایک حجرے سے، یعنی ایک پہاڑ ہے اس کے گفے میں ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ آواز سنی تو امام حسن قریب بڑھ کے کہتے ہیں کیا ہوا تو کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا تجھ پر کون سی مصیبت نازل ہوئی؟ وہ فرماتا ہے میرا ایک امام تھا، میرا ایک
ایسا حاکم تھا کہ جو ہر روز ہمیں روٹیاں دینے آیا کرتا تھا، لیکن آج تیسرا دن ہے وہ روٹی دینے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا، اللہ اسے خیر سے رکھے، اللہ اس کے جان و مال کی حفاظت کرے، اللہ اس کی جسمانی صحت کو عطا کرے۔ ہاں، امام حسن نے فرمایا کہ تو یہ بتا سکتا ہے وہ کیسے تھے؟ وہ فرماتا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نابینا ہوں، میں نہیں بتا سکتا۔ کہا ہاں تو چھو کر بتا سکتا ہے، مس کر کے بتا سکتا ہے قیامت کا منظر؟ اس نے کہا ہاں، اپنے ہاتھ لاؤ۔ ہاتھ بڑھائے امام حسن نے، ہاتھوں کو چھو کر کہا ہاں ہاتھ اسی طریقے کے تھے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہاتھ اسی طریقے کے تھے۔ ارے یہ کہنا تھا، حسن تڑپ گئے، تڑپ کے ایک جملہ کہا، ارے تجھے معلوم ہے وہ میرا بابا تھا اور اسے ابن ملجم نے قتل کر دیا، میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے سائل، آج کے بعد سے حسن تجھے رزق عنایت کرے گا، حسن تجھے روٹیاں دینے کو آئے گا۔ ارے قیامت کا منظر، حسن جب واپس پہنچے تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پہ نظر پڑی تو یہ کہا کہ ارے ہمارے بادشاہ کو کہاں دفن کر دیا؟ ارے جب سے میرا شہنشاہ گیا ہے ہمیں کوئی روٹی دینے نہیں آیا۔ حسن نے کہا اب سب کو روٹیاں ملیں گی، میں عطا کروں گا۔ ہاں، جیسے داخل بیت ہوئے کیا دیکھا؟ زینب غش میں پڑی ہے، کلثوم گریا کر رہی ہے، بس ایک نام ہے لب پر، والیہ والیہ، اے بابا علی آپ چلے گئے، ارے گھر ویران ہو گیا، اے بابا اب زینب و کلثوم کو کون سہارا دے گا؟ اے بابا اب قیامت ہے، نہ یہ دن کٹتے ہیں نہ یہ راتیں گھٹتی ہیں۔ اے بابا ہم کیسے اپنی عید منائیں جس گھر سے باپ رخصت ہو جائے؟ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلمون ایام القلب ینقلبون رضا بقضائہ و تسلیما لامری۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، پالنے والے حضار اکرام کی حاجات قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما۔ اے خلا کے کائنات، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری مجلسوں، ان دونوں مجلسوں کی عبادات کو شرف قبولیت عنایت فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو قبول فرما۔ اے خالق ابدی و ازلی، ہم سب کو زیارت کرب و بلا سے مشرف فرما، ہم سب کو امام کے انصار و مددگار میں شمار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین رب العالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔